بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 18 سال کی عمر اتنی بھی کم نہیں ہوتی جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ کم از کم میرے لیے تو یہ عمر بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ میں نے 18 سالوں میں 36 سالوں جتنا سفر طے کر لیا تھا۔ میری ماں اور میرا باپ، جب میں ان دونوں کو رات کے کسی پہر دیکھتی تو اپنے آپ پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ میرا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو جاتا، میرے اندر ایک آگ سی جل اٹھتی، اور پھر باقی کی رات گزارنا میرے لیے ایک امتحان جیسا ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں میرا ذہن پوری طرح برباد ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وہ خیال آتا تھا جو مجھ جیسی جوان لڑکی کو نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا ایک کمرے کا گھر تھا جس میں میرے ماں باپ، میں اور میری چھوٹی بہن ہم سب رہتے تھے۔ ماں باپ کی ایک چارپائی تھی اور میری چھوٹی بہن کی ایک۔ چھوٹی بہن تقریباً مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی، اس لیے اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی جن باتوں کی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں آدھی رات کو جب اپنے ماں باپ کی باتیں سنتی تو میرے کان کی لوئیں سرخ ہونے لگتی۔ میرا باپ بہت کھلی ڈلی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے لفظوں میں بڑی بے حیائی ہوتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور اپنے باپ کو بتاؤں کہ میں ابھی جاگ رہی ہوں، میرے سامنے تو یہ سب نہ کریں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ کبھی میں اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیتی تو کبھی بند جھروکوں سے دیکھتی۔ کبھی کبھی تو میرے جذبات مجھ پر اتنے غالب آتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں بس اٹھوں اور اپنے باپ کو پکڑ لوں اور کہوں کہ اب بس کر دیں، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میں مزید یہ سب نہیں دیکھ پاؤں گی۔ لیکن بس میں سوچ کر ہی رہ جاتی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، ہم کافی غریب تھے، اور پھر اس پر ہر رات اس اذیت کو برداشت کرنا، اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو اس طرح دیکھنا۔ میں اپنے اندر ہی اندر ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی مجھے ملے جس کا ہاتھ پکڑوں اور اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں اور اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی اور اپنی قسمت بدلوں گی، کسی ہم سفر کو تلاش کروں گی اور اسے ایک کمرے سے اپنی جان چھڑا لوں گی۔ میں مزید اسی طرح تڑپ تڑپ کا زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب یہی بات میں نے اپنے ابا کو بتائی کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تو میرا ابا بہت زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تعلیم کے نام پر 4 جماعتیں پڑھی ہیں، تمہیں کون نوکری دے گا؟ یہاں اچھا بھلا انسان جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے۔ ابا کی یہ بات میری انا پر لگی۔ میں نے غصے میں ابا سے کہا کہ دیکھیے گا 4 دن میں ہی نوکری تلاش کر لوں گی اور پھر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر ابا نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جاؤ اپنا شوق پورا کر لو، لیکن اگر 4 دن میں نوکری نہ ملی تو دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل کانپا تھا، لیکن پھر اگلے ہی دن میں بن سور کے نوکری کے لیے نکل پڑی۔ اماں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتی تھی۔ وہ رات بھر ابا کو برداشت کرنے کے بعد صبح دیر تک سوتی اور پھر جب اٹھتی تو بھی اپنا تھکا ہارا وجود لیے گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے پاس تو جیسے کرنے کو کوئی بھی بات نہیں تھی۔ ہر رات ابا کو برداشت کرنا اپنے آپ میں ہی مشکل تھا۔ اکثر تو ابا نشے میں لوٹتا اور پھر اس کے بعد وہ جس طرح کی حرکتیں کرتا، اگلے دن اماں شرم کے مارے آدھا دن ہم سے اپنا منہ چھپائے پھرتی۔ اماں کو اندازہ تھا کہ میں اب جوان ہو گئی ہوں اور مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، اس لیے اماں اکثر ہی اپنے منہ پر پلو ڈال لیتی یا پھر مجھ سے نظر ہی نہ ملاتی۔ انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر تو میں نے نوکری کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس دفتر جانا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ بس میں ایسے ہی گھر سے نکلی اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں بہت ساری فیکٹریاں ہو اور مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی وہی میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی اور پھر وہ مجھے ایک فیکٹری کے آگے لے گیا۔ کہنے لگا، یہاں روز نئی لڑکیوں کی بھرتی ہوتی ہے، تم بھی قسمت آزما کر دیکھ لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فیکٹری کے اندر چلی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں تھوڑی بہت پڑھی لکھی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابا کے سامنے تو بڑی باتیں کی تھی، لیکن دنیا کی الف بے بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ میری مالک سے ملاقات کروا دو، میں خود اس سے اپنا مسئلہ بیان کروں گی۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ مالک ہر کسی سے نہیں ملتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں باہر واپسی کے لیے نکلنے لگی تو تبھی میری نظر ایک بڑی سی گاڑی پر پڑی جس میں سے ایک پینٹ کوٹ پہنا لمبا چوڑا آدمی اتر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی کمپنی کا مالک ہوگا۔ وہ 55 سال کے قریب تھا، میرے ابا سے بھی عمر میں تھوڑا بڑا۔ بے اختیار مجھے ابا یاد آیا اور ابا کی وہ باتیں بھی
جو ابا اماں سے کیا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمر میں اکثر آدمی جذبات میں پاگل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کسی خیال کے تحت اپنا دوپٹہ سامنے سے ہٹا دیا، تھوڑا گلا نیچے کو سرکایا، اپنے بال کھولے اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے کسی بھی صورت یہ نوکری چاہیے تھی، اور ساتھ ہی کسی کا ساتھ بھی۔ میں نے دھیرے سے اسے مخاطب کر کے کہا، سر میری بات سن لیجئے۔ اس آدمی نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے بتا دیا کہ میں بھرتی کے لیے آئی ہوں۔ وہ آدمی میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک آر پار ہوتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں بھی بڑی شان سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو ریسیپشنسٹ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ جب میں باہر نکلی تھی تو میرا حلیہ شریفوں والا تھا، لیکن اب میں بہت ہی زیادہ خود کو عیاں کر چکی تھی۔ میری خوبصورتی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر ریسیپشنسٹ کو دیکھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے مجھے پہلی جیت مل گئی ہو، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے خود اپنی بربادی کے راستے پر قدم بڑھائے ہیں۔ مالک مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کہنے لگا، اپنی فائل دکھائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ نوکری کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ میرے پاس تو کوئی فائل ہی نہیں تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، کیا نوکری کرو گی؟ تمہیں تو کوئی نوکری نہیں دے گا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میرے بالکل قریب ٹیبل پر کچھ میری طرف جھک کر بیٹھا تھا کہ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ایک نوکری دینے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں بہت دل لگا کر محنت سے کام کرنا ہوگا۔ میں حیرت سے مالک کو دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں وہ مجھے کون سی نوکری آفر کرنے والا ہے۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ تھا کہ مجھے اتنی آسانی سے کوئی نوکری نہیں ملنے والی تھی، اور گھر سے باہر نکل کر تو اس بات کا مزید یقین ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے مالک سے پوچھا کہ آپ مجھے کیا نوکری دینا چاہتے ہیں؟ مالک نے دھیرے سے میرے بالوں کو میرے کاندھوں سے پیچھے کیا اور پھر اپنی انگلی میری گردن پر پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی سیکرٹری رکھ سکتا ہوں، ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہنا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی چلنا ہوگا۔ مالک کا انداز ایسا تھا کہ ایک دم ہی میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ پہلی بار کوئی غیر مرد میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میرے جذبات سلگنے لگے تھے۔ رات والی ابا کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں شرم سے سر جھکا گئی تھی، لیکن میں نوکری کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے مالک سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ آج سے ہی اپنی نوکری شروع کر دو، تمہیں اس کمرے میں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں نے کچھ گھبرا کر پوچھا کہ میرا کام کیا ہوگا؟ تو مالک اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے کوٹ کے بٹن کھولو۔ میں ایک دم ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری نوکری شروع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولے تو کہنے لگا، اب یہ کوٹ اتار کر سائڈ ہینگر پر لگا دو اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ بھی وہی ہینگ کر دو۔ میری سیکرٹری ہو تو تمہیں فیشنیبل بھی بننا پڑے گا۔ میں نے اس کا کوٹ اتار کر ہینگر پر لگایا اور ساتھ ہی کچھ جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر بھی وہیں لٹکا دیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بس تمہیں میرے ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ اس عجیب سی نوکری پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اور اسے مجھے اچھی خاصی تنخواہ آفر کی تھی۔ اس لیے میں اسی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ دفتر کے کام کاج کرتا رہا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میرا آج کا کام ختم ہو گیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، اب کل صبح آنا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 1 بجے تھے۔ اتنی جلدی میری چھٹی ہو رہی تھی۔ میں تو بڑی خوشی خوشی کھڑی ہوئی، اپنا حلیہ سدھارا اور سیدھی گھر کو پہنچ گئی۔ ابا کو نوکری کی خبر سنائی تو ابا کو یقین ہی نہیں آیا۔ کہنے لگے، جھوٹ کہہ رہی ہو۔ مگر جب میں نے ابا کو بتایا کہ میں فلاں فیکٹری میں نوکری کرنے لگی ہوں تو ابا نے جیسے تیسے یقین کر لیا۔ پھر کہنے لگے کہ تو جو بھی کمائے گی میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ ابا کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے فی الحال کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ مجھے اس نوکری سے اپنی قسمت بدلنی ہے۔ میری نوکری کا یقین آنے کے بعد ابا بڑا ہی خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود ہی شام کو مٹھائی بھی لایا تھا اور پھر اپنے دوستوں میں چلا گیا تھا۔ جب وہ لوٹا تو نشے میں تھا اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب ساری رات کیا ہوگا، اس لیے جلدی سے چارپائی پر لیٹ کر میں نے اپنے اوپر چادر ڈال لی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابا نے اماں کو کس کر پکڑ لیا تھا اور پھر وہی باتیں شروع کر دی تھی۔ ابا پورے نشے میں تھا اور وہ نشے کی حالت میں ہی اماں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی تھی
جبکہ اماں کی ہلکی ہلکی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اماں ہمیشہ کی طرح ابا سے پناہ مانگ رہی تھی، لیکن نشے میں دودھ ابا کو اماں کا خیال کب آتا تھا۔ ساری رات ایسے ہی اذیت میں گزر گئی تھی، اور پھر جب اگلے دن میں فیکٹری پہنچی تو کچھ ہی دیر بعد مالک بھی آ گیا۔ وہ بہت ہی عجلت میں تھا، کہنے لگا آج ہمیں شہر سے باہر کی طرف جانا ہے، وہاں ہماری نئی فیکٹری تعمیر ہو رہی ہے، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں تو کبھی شہر سے باہر نہیں گئی تھی، لیکن خیر یہ میری نوکری تھی، اس لیے میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ پہلے ہی ہینگر پر لگا دیا تھا اور اپنے حلیے کو کھلا ڈلا کر لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے نوکری اسی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ میں بہت ہی حسین تھی، اور ایسی حالت میں تو میرا حسن مزید دو آتشا ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی اور پھر مالک کے پیچھے پیچھے نکل پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ریسیپشنسٹ نے آہستہ سے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ میں رک کر اس کے قریب پہنچی تو کہنے لگی کہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ نوکری نہ کرو۔ مجھے اس لڑکی کی بات پر بڑا غصہ آیا۔ خود تو سکون سے بیٹھی اپنی نوکری کے مزے لے رہی تھی اور میری لگی لگائی ہزاروں کی نوکری چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے نفرت بھری ایک نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ مالک میرے انتظار میں گاڑی میں بیٹھے تھے اور پھر گاڑی چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شہر سے باہر پہنچ گئے۔ وہاں ایک جگہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی۔ مالک نے کچھ دیر اس کا جائزہ لیا، مزدوروں سے بات چیت کی اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے گرمی بہت ہے، یہاں قریب ہی میرا فارم ہاؤس ہے، کچھ دیر وہاں چلتے ہیں، آرام کریں گے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مالک کے ساتھ میں ان کے فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ مالک مجھے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئے، کمرے کا اے سی فل پر چلایا اور مجھے اپنے بستر پر ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی تو مالک نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگے بینا تم بہت ہی خوبصورت ہو، اس لیے میں نے تمہیں نوکری پر رکھا ہے۔ مالک کے اتنے قریب ہو کر میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں نے دھیرے سے نظریں جھکائیں تو مالک نے ایسی بات کہی کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے مالک سے اس بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ نوکری کے دوسرے دن ہی مالک نے کھل کر مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس شادی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ تمہاری اور میری عمر میں بہت فرق ہے، اسی لیے لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مالک کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی، کیونکہ میں بھی تو جذبات کی آگ میں سلگ رہی تھی۔ مجھے بھی اپنے گھر سے فرار چاہیے تھا۔ مالک مجھے ایک الگ گھر دینے کو بھی تیار تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ مالک نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ آج ہی ہم نکاح کریں گے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے وہیں قاضی اور گواہوں کا انتظام کر لیا اور پھر مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے نہ اپنی اماں کے بارے میں سوچا نہ باپ کے بارے میں، اگر کچھ سوچا تو صرف اور صرف اپنے مستقبل کا۔ نکاح کے بعد سب لوگ واپس لوٹ گئے تو مالک نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور پھر میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ کہنے کو وہ 55 سال کے تھے، لیکن ان میں بڑی ہی طاقت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں مالک کے آگے ڈھیر ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ میں دفتر آتی تو مالک کسی نہ کسی بہانے مجھے باہر لے جاتے اور پھر وہاں میرے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے۔ مجھے بھی یہ سب برا نہ لگتا، کیونکہ میں مالک کی بیوی تھی اور ہم دونوں کے درمیان ایک جائز رشتہ تھا۔ لیکن ایک مہینہ بھی نہیں گزرا اور مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ میرے ماں باپ کو تو میری شادی کی خبر ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے مالک کو یہ خبر سنائی کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی مالک کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور پھر مالک کہنے لگے کہ چلو میں خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نکلے اور پھر کئی گھنٹوں تک گاڑی چلتی ہی رہی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن مالک نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر جب گاڑی رکی تو میری جان نکل گئی۔ ہم ایک گاؤں میں تھے اور گاڑی ایک حویلی میں رکی تھی۔ میں نے حیرت سے مالک کو دیکھا تو کہنے لگے تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لایا ہوں۔ یہ میرا گاؤں ہے، میں یہاں کا وڈیرا ہوں اور شہر میں میری کئی فیکٹریاں ہیں۔ اب تم میرا وارث پیدا کرنے والی ہو، اس لیے تمہیں یہیں اس حویلی میں رہنا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا اور مالک اچانک مجھے یہاں لے آئے تھے۔ پھر جیسے ہی ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو 3 بڑی عمر کی عورتیں مالک کو دیکھتے ہی فوراً ہاتھ باندھ کر قریب آ گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ آنے والے تھے، ہمیں اطلاع کرتے، ہم آپ کے آنے کی تیاری کرتے۔ مالک نے ان تینوں کو دیکھا اور کہنے لگے اس سے ملو، یہ میری بیوی بینا ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، آج سے یہ اسی حویلی میں رہے گی۔ وہ تینوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی
اور پھر جب مالک نے ان کا تعارف مجھ سے کروایا تو مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ مالک کہنے لگے یہ تینوں میری بیویاں ہیں اور تینوں ہی مجھے بچے نہیں دے سکیں، اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے، اب تم میرا وارث پیدا کرو گی۔ مالک نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے ان سے شادی کر لی تھی۔ ان کی 3 بیویاں دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ وہ تینوں غصے میں کہنے لگیں کہ ہمارے پاس خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے، پھر آپ کیسے ایک شہری لڑکی کو رخصت کروا کر لائے ہیں؟ مالک کہنے لگے میں کون سا اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، یہ بچہ پیدا کرے گی تو بچہ تم تینوں کی گود میں آ جائے گا اور پھر میں اسے واپس شہر چھوڑ دوں گا۔ مالک نے میرے سامنے ہی یہ بات کھل کر کہی تھی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے حیرت سے مالک کو دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم زمیندار ہیں، ہماری شادیاں زمینداروں میں ہی ہوتی ہیں، شہر کی آوارہ لڑکیاں ہماری بیویاں بننے کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی مجبوری میں تم سے شادی کی ہے کیونکہ مجھے اپنے لیے وارث چاہیے تھا۔ تم یہاں کچھ عرصے کی مہمان ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اپنی بڑی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے کمرے میں بند کر دیں، اور ان کی بڑی بیوی نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی، دروازہ بجاتی رہی، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں نے اپنے شکم پر ہاتھ پھیرا تو مجھے اپنی بدنصیبی پر رونا آنے لگا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی، شاید اسی کی سزا مجھے ملی تھی۔ میں زندگی میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی تھی اور منہ کے بال زمین پر گر پڑی تھی۔ کاش کہ میں قدم نہ اٹھاتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اسے مجھ سے چھین لیا جائے گا اور مجھے کچرے کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنا بچہ کیسے ان 3 عورتوں کے حوالے کر سکتی تھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں، لیکن مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ ساری زندگی میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں پر ظلم ڈھاتے دیکھا تھا۔ میرا باپ ہر رات میری ماں کے سامنے اپنی عاشقی معشوقی کے قصے سناتا تھا۔ اس کے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ جو بھی کماتا انہی عورتوں میں لٹایا کرتا تھا، اور اسی بات پر اماں اور ابا کے درمیان ہر رات بحث ہوتی تھی۔ اماں جب بھی ابا سے کہتی کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، یہ حرکتیں نہ کرو، تو ابا کہتے تھے تو جوان نہیں رہی تو کیا کروں، اپنے آپ کو دیکھ کتنی بوڑھی لگ رہی ہے، تجھ سے کون خوشی حاصل کر سکتا ہے، باہر کی عورتیں ہی مجھے خوش کرتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں شرم سے چادر میں چھپ جایا کرتی تھی۔ جب کبھی ابا بہت زیادہ نشے میں ہوتا تو اماں کو زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کرتا۔ اماں ابا کے درمیان روز روز ہونے والی ان باتوں نے مجھے بہت باغی کر دیا تھا۔ مجھے اپنے گھر سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا باپ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ ابا کا گریبان پکڑوں اور کہوں کہ ابا میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ جب وہ غیر عورتوں کے جسم کی خوبیاں بیان کرتے تو میں شرم سے لال پڑ جاتی۔ اماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا۔ اماں کو اندازہ تھا کہ میں رات جاگتی ہوں، اس لیے اگلے دن اماں مجھ سے نظر تک نہیں ملاتی تھی۔ اس سب سے تنگ آ کر ہی تو میں گھر سے نکلی تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے سکون کی زندگی مل جائے، پیسہ اور ایک ایسا مرد جو میرا خیال رکھ سکے۔ بڑی عمر کے آدمی سے بھی میں نے یہی سوچ کر شادی کی تھی کہ وہ مجھ جیسی جوان بیوی کو حاصل کرے گا تو کبھی ابا جیسے شکوے شکایتیں نہیں کرے گا، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود دی ہے۔ مجھے اس حویلی میں بند رہتے رہتے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ میری حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میری 3 سوتنیں میرے پاس آتی، مجھ سے بہت برا رویہ رکھتی، مجھے برا بھلا کہتی اور صاف لفظوں میں جتاتی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مجھے واپس شہر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میری ذہنی اذیتوں کی وجہ سے مردہ بچہ پیدا ہوا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اب میں شاید کبھی ماں نہیں بن سکوں گی کیونکہ کافی پیچیدگیاں ہو چکی تھیں۔ مردہ بچے کو دیکھ کر میرا مالک چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ وہ کئی سالوں سے بچے کے لیے ترس رہا تھا اور بچے کی خاطر ہی اس نے یہ غلط طریقہ اپنایا تھا۔ شاید اسی لیے قدرت نے ایک دفعہ پھر اسے خالی کو چھوڑ دیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب میں ماں نہیں بن سکوں گی تو اس نے مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیا اور ساتھ ہی مجھے طلاق بھی دے دی۔ میں برباد ہو کر واپس گھر لوٹی تھی، لیکن ہاتھ تو میرے مالک کے بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں میرے گلے لگ گئی تھی، رو رو کر پوچھ رہی تھی کہ میں اتنے عرصے سے کہاں تھی۔ میں نے شروع سے آخر تک اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگی یہ سب میری غلطی ہے۔ جب ایک عورت ایک غلط مرد کے ساتھ مجبوراً زندگی گزارتی ہے تو اس کے بچوں کی اسی طرح بربادی ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت صحیح وقت پر اپنے حق میں آواز نہیں اٹھاتی
اور اپنے شوہر سے علیحدہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بچے ساری زندگی ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کاش میں صحیح وقت پر تیرے باپ کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے الگ کر لیتی تو تو ان غلط راستوں پر کبھی قدم نہ رکھتی۔ آج میں دوبارہ اسی کمرے میں بند ہوں۔ میری حالت دیکھ کر میرا ابا سدھر گیا ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے غلط کاموں کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ میں نے بھی اپنی غلطیوں کی بہت بڑی سزا بھگتی ہے، لیکن جس نے میرے ساتھ برا کیا خوشیاں اسے بھی نصیب نہ ہو سکیں۔ سب نہیں اپنی اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتا ہے۔